ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو یاد رکھیں. جس طرح سے ہر سال ہم محرم میں مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کس نے مظلوم کربلا کو کربلا کے میدان میں قتل کیا تھا. دیکھیں یہ جو ہماری مجالس ہوتی ہیں, ہمارے جو ذکر ہوتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ آج 1400 سال کے بعد کون وہ لوگ ہیں جو حسینی ہیں اور کون وہ لوگ ہیں جو یزیدی ہیں. یہ ہمیں درس ملتا ہے محرم اور سفر میں. اور اگر اسی طرح سے ہم ایام فاطمیہ میں اگر ہم بی بی سلام اللہ علیہا کے مصائب کو یاد کریں تو یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ جن لوگوں کو ابھی تک 1400 سال کے بعد ابھی تک پتہ نہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر کتنے ظلم ہوئے رسول کے جانے کے بعد, اگر ہم اسی طرح سے بی بی کے مصائب کو جاری رکھیں گے, اگر ہم اسی طرح سے لوگوں کو بتاتے رہیں گے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا ہے. ایک حدیث اس کے بعد خطبے کی طرف میں جاؤں گا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کو اگر پڑھتا ہے تو مولا فرماتے ہیں اس کی رات ایسی ہوتی ہے جیسے اس نے مکمل رات میں اس نے اللہ کی عبادت کی ہے. دیکھیں اتنی فضیلت ہے فقط جناب زہرا کے نام کے ساتھ جو تسبیح منسوب ہو چکی ہے, اس تسبیح کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر آپ فقط نیت کر لیں اور اس تسبیح کو اپنے ہاتھ میں رکھ دیں تو اللہ کے فرشتے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو اس بی بی کی شان کتنی ہوگی کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو خلق کیا تو جب وہ جنت کی سیر کر رہے تھے تو حضرت آدم نے یہ سوچا, اور یہ حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا جنت کی سیر کر رہے تھے تو حضرت آدم نے یہ سوچا کیا ہم سے بھی کوئی اچھا ہے, کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہے. تو اس وقت ایک نور ان کے سامنے آیا. روایت کے الفاظ ہیں کہ اس نور کی اتنی روشنی تھی کہ اگر حضرت آدم اور حضرت حوا اس نور کی طرف دیکھتے رہتے تو ان کی آنکھوں کا نور ہی چلا جاتا. اتنی اس نور کی روشنی تھی. حضرت آدم پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کس کا نور ہے جس نے آج پوری جنت میں نور ہی نور کر دیا ہے. تو آواز آتی ہے یہ نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. صلی علی محمد. یہ نور بی بی فاطمہ الزہرا کا ہے. عزادارو جتنی بھی شان اس بی بی کی تھی اتنا ہی رسول کے جانے کے بعد اس بی بی پر مصیبتیں آئیں. عزادارو آج ایام فاطمیہ گزر رہے ہیں اور ہم اس بی بی کو یاد کر کے روتے ہیں جس بی بی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا. عزادارو 4 جنازے ایسے ملتے ہیں جن کے اٹھنے پر آج تک ہم روتے ہیں, اور سب سے زیادہ روایت میں ملتا ہے کہ ابھی تک امام زمانہ ان پر روتے ہیں. پہلا جنازہ عزادارو امام موسیٰ کاظم کا ہے
جب اٹھایا گیا تو بغداد کے پل پر جب موسیٰ کاظم کا جنازہ پہنچا تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص نے صدا دی کہ آج رافضیوں کا امام دنیا سے چلا گیا۔ عزادارو آج تک امام زمانہ امام موسیٰ کاظم پر گریہ کرتے ہیں۔ عزادارو دوسرا جنازہ ہمارے بیمار امام سجاد علیہ السلام کا ہے۔ جب امام سجاد کا جنازہ اٹھا تو آواز آئی ہے باقر میرے جنازے کو رکھ دو، میرے بابے کا جنازہ 3 دن کربلا کی زمین پر پڑا رہا۔ عزادارو تیسرا جنازہ سننا چاہتے ہو کس کا جنازہ ہے؟ عزادارو تیسرا جنازہ امام حسین کی بیٹی سکینہ کا ہے۔ عزادارو جنازہ نہیں اٹھا بلکہ روایت میں ملتا ہے امام سجاد نے جناب سکینہ کے لاشے کو اپنے ہاتھ پر بلند کیا اور رو کر کہتے ہیں اے شام والو آج سکون کی نیند سے سو جاؤ، حسین کی بیٹی سکینہ دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو چوتھا جنازہ کس کا جنازہ ہے جس پر آج ہم سب گریہ کر رہے ہیں، جس پر آج سب امام گریہ کر رہے ہیں، جس جنازے پر عزادارو امام صاحب العصر والزمان بھی روتے ہیں؟ عزادارو وہ جنازہ بطول کا جنازہ ہے۔ عزادارو وہ جنازہ بی بی زہرا کا جنازہ ہے۔ عزادارو وہ جنازہ حسنین کی والدہ کا جنازہ ہے۔ عزادارو سیدہ کی وصیت تھی کہ اے ابو الحسن میرے جنازے میں ان لوگوں کو نہ بلانا جن کی وجہ سے مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں۔ عزادارو مصائب کے جملے سنو۔ بی بی زہرا کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا۔ جب چند قدم یہ جنازہ چلنے لگا تو مولا علی فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن مجھے آواز آ رہی ہے کہ جنازے کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ تو جب امام حسن نے دیکھا تو بی بی زینب جنازے کے پیچھے آ رہی ہیں۔ رو کر امام علی فرماتے ہیں حسن زینب کو گھر لے کر چلے جاؤ۔ رو کر امام حسن کہتے ہیں میرے بابا رات کا اندھیرا ہے، زینب کے سر پر چادر ہے۔ عزادارو میں رو کر امام علی کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے میرے مولا مدینے کا شہر ہے، حسن اور حسین موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، رات کا اندھیرا ہے، زینب کے سر پر چادر ہے، مگر آپ نے کیوں کہا ہے زینب گھر چلی جاؤ اور آواز آئے گی؟ مولا فرماتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ زینب اپنے گھر سے باہر نکل آئے۔ عزادارو ذرا شام کے بازار میں چلو، یہی زینب ہے، ہزاروں کا ہجوم ہے، علی کی بیٹی ہے اور لوگوں کے ہاتھ میں پتھر ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔